صبح جب مہر النساء کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ مہر النساء نے کروٹ بدلی تو اپنے برابر کی جگہ خالی دیکھی تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ابھی دن اتنا روشن نہیں ہوا تھا کہ ذکی اٹھ کے چلا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کے بیٹھی، ذکی کمرے میں داخل ہوا۔ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، سر پہ سفید ٹوپی دیکھی تو مہر النساء کو حیرت ہوئی۔ اٹھ گئیں تم؟ صبح بخیر۔ مہر النساء کو بیٹھے دیکھ کے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ وہ بھی خمار آلود لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے، وہ ٹوپی اتارتے ہوئے بولا۔ فجر کی؟ ہاں مہر، اس وقت فجر کی اذان کا ہی وقت ہے۔ آپ روز نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ مہر النساء نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، روز ہی اذان ہوتی ہے اور نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ کیسا سوال ہے مہر؟ میں نے پہلے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مہر النساء نے وضاحت کی۔ تم آج سے پہلے اتنی صبح کبھی اٹھی جو نہیں ہو، ورنہ دیکھ لیتی۔ اب اگر اٹھی گئی ہو تو نماز ادا کر لو۔ مہر نے اب نوٹ کیا تھا کہ وہ گھر پہ جتنا بھی وقت ہوتا تھا، اذان کے وقت باہر چلا جاتا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، یا پھر مہر النساء نے پہلے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ نہ کبھی ذکی نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ شاید اس کے لیے یہ بات اس کے معمول میں شامل تھی۔ وہ نماز کا عادی تھا، لیکن کبھی مہر النساء پہ یہ بات مسلط نہیں کی تھی کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ ہاں، لیکن نماز کی اہمیت اور فضیلت اپنے دادا کا نام لے کے ضرور بتاتا رہتا تھا۔ ذکی دوبارہ سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ مہر النساء اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، نہا کے فجر کی نماز ادا کی۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو دل سے بس شکر کے کلمات ہی نکلے۔ بہت فرق تھا شوہر کی محبت اور چاہت میں، جو رات کو مہر النساء کو ملی تھی۔ شکر کے آنسو تھے جو مہر النساء کی ہتھیلیوں پہ گرے تھے۔ کبھی کبھی کہنے کو لفظ نہیں ہوتے، بس انسان کے آنسو ہی دعا بن جاتے ہیں، اور کبھی شکر کی ادائیگی بھی انسان آنسوؤں سے کرتا ہے۔ وہ خوش تھی۔ دیکھنے میں ذکی اتنا ہینڈسم نہیں تھا جتنا حازم یا فواد تھا۔ عام سے نقوش کا مالک تھا، لیکن اخلاق میں بہت سے نوجوانوں سے بہتر تھا۔ کبھی کبھی عام سے لوگ بھی اپنے اخلاق اور رویے کی بدولت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ خاص ہو جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت نظر آنے والے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ہمیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے۔ دین اسلام نے سب سے بہترین انسان اسے کہا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ مہر النساء نے جائے نماز طے کیا اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ذکی سویا نہیں تھا۔ مہر النساء کو دوپٹے میں دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دوپٹہ اتارنے ہی والی تھی، لیکن ذکی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے بھویں اچکا کے پوچھنے لگی کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرا کے نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ نہیں، بہت پیاری لگتی ہو اس طرح دوپٹہ اوڑھ کے۔ ذکی کی تعریف پہ وہ جھینپ کے رہ گئی۔ ذکی نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک گولڈ کی چین جس پہ مہر لکھا تھا۔ اگر اجازت دو تو یہ میں تمہیں پہنا دوں، تمہارا حق مہر ہے۔ ویسے تو میں نے پیسے ہی لکھوائے تھے، لیکن پھر سوچا کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی مہر کو حق مہر ایسا دوں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ اب اگر تم اجازت دے دو تو۔ ذکی کے اپنائیت بھرے لہجے پہ مہر النساء کا دل فدا سا ہونے لگا تھا۔ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ذکی، مہر آپ کی ہے۔ مہر النساء اظہار کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح سے سامنے والا محبت کے لطیف سے جذبے کو اتنی اپنائیت سے نبھا رہا تھا، تو جواب میں بھی اتنی ہی چاہت کا مستحق بھی تھا۔ چین ذکی نے اسے خود پہنائی تھی۔ اس کے ساتھ اگر ذکی بھی لکھا ہوتا تو مجھے اور بھی اچھا لگتا۔ مہر النساء چین میں لٹکتا ہوا لاکٹ ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگی، تمہارا شوہر اتنا زیادہ امیر نہیں ہے، لیکن میرا وعدہ ہے بہت جلد تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ مہر النساء نے چین چھوڑ دی اور ذکی کو دیکھنے لگی۔ میرا شوہر محبت سے مالا مال ہے، اس لیے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ دونوں اب بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بلا تکلف مہر النساء نے ذکی کے کندھے پہ سر رکھا تھا۔ ذکی کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ذکی اس کی پیشانی پہ بوسہ لے رہا تھا۔ مہر، کل ہم مری چلیں گے، بس 2 دن کے لیے۔ تبھی ذکی نے مہر النساء کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا کے یہ خبر سنائی تھی۔
بس 2 دن۔ مہرالنساء کو یہ 2 دن کا ٹرپ بہت کم لگا تھا، اس لیے برملا اظہار کیا، ہاں یار بس 2 دن کی چھٹی لے سکتا ہوں، اور پھر وہاں سے آتے ہی مجھے تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے لکھی جانے والی ایک اور اسٹوری چاہیے۔ ذکی کی اس فرمائش پہ وہ کچھ اترائی تھی۔ اس بار چیک پر قیمت میں خود لکھوں گی، مہرالنساء نے اترا کے کہا تھا۔ ذکی نے خوشگوار تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم مجھ سے بھی پیسے لیا کرو گی مہر؟ اسلام آباد پہنچنے کے بعد ذکی نے ایک پرائیویٹ گاڑی بک کروائی، ڈرائیو بھی خود ہی کر رہا تھا۔ مری کے راستے میں جب بھی کوئی دلکش منظر نظر آتا تو وہ وہیں گاڑی روک دیتا، کچھ پل وہ دونوں وہیں بیٹھ کے اس نظارے میں کھو سے جاتے۔ مہرالنساء کو لگتا تھا جیسے اس کی زبان کی ساری گرہیں کھل سی گئی ہیں۔ وہ ذکی سے خوب باتیں کر رہی تھی، کبھی بے اختیار ہنسنے لگتی، کبھی کوئی کالج کا قصہ سنانے لگتی، اور وہ بس مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ پہلی بار ذکی پر یہ راز کھلا تھا کہ مہرالنساء گمسم اور چپ چپ ریزرو سی رہنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ مہرالنساء کی مسکراتی آنکھیں، کھلتا چہرہ ذکی کی محبت کی وجہ سے تھا۔ ذکی کا ارادہ سچ میں صرف نکاح تک ہی تھا، وہ رخصتی ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 1-1.5 سال تک وہ اپنے مقصد پر ہی فوکس کرنا چاہتا تھا۔ پھر پیسوں کی اسے اس وقت بہت کمی تھی، جتنا کمایا تھا وہ ڈراموں میں لگ چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ پہلے کچھ پیسہ اور کما لے۔ شادی وہ پورے زور و شور سے کرنا چاہتا تھا، لیکن یسریٰ کو جیل کا سین سمجھانے کے لیے جب مہرالنساء خود اس کی جگہ پہ جا کے کھڑی ہوئی اور اپنے تلخ ماضی کو یاد کر کے رونے لگی، جب واپسی پہ ذکی سے شادی سے منع کر رہی تھی، تو ذکی اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ مہرالنساء کو ایک دوست کی اشد ضرورت ہے، ایک ساتھ اسے ایسا چاہیے جس کی محبت پا کے وہ ماضی کے ہر غم کو بھول جائے۔ اسی لیے وہ اسی وقت فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ مری پہنچتے ہوئے انہیں شام ہو گئی، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ لوگ باہر نکل گئے، کیونکہ 2 دن کے لیے آئے تھے، اس لیے ان 2 دنوں کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ مہرالنساء کے ذہن سے ماضی کی ہر تلخ یاد محو سی ہو کے رہ گئی تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ وہ ذکی کے ساتھ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ شاید فواد کے ساتھ بھی کبھی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو پاتی، کیونکہ ذکی اسے سمجھتا تھا۔ کئی باتیں وہ مہرالنساء کے کہے بنا اسے بتا دیتا تھا۔ شاید میرے نصیب میں ذکی ہی سب سے بہتر تھا، میرے رب نے میرے لیے بہترین ہم سفر چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ مہرالنساء کو اب زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ رات کو وہ بیڈ پہ لیٹی یہی سوچ رہی تھی۔ ذکی سو چکا تھا لیکن وہ جاگ رہی تھی، ذکی کو بڑی چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مہر، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب جائز رشتوں میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے تو انسان کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہیں اور محبت کو تلاش کرتا ہے۔ ذکی کی باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں۔ ذکی کی پیشانی پہ بکھرے بالوں کو مہرالنساء نے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ مہرالنساء یہ سوچنے لگی کہ جب وہ پہلی بار ذکی سے ملی تھی تو اسے اس وقت وہ بہت برا لگا تھا۔ وہ صاف گو قسم کا انسان تھا، اور تب اس کے ناول پہ اس کا تبصرہ خوشامد سے آری تھا، اور پھر جب اس کے ساتھ پہلا ڈرامہ کیا تھا تب بھی اسے وہ ایک باروب اور اپنے کام میں پرفیکشن کو اہمیت دینے والا ڈائریکٹر ہی لگا تھا۔ لیکن گھر میں وہ کس قدر منفرد سا شخص تھا۔ 2 دن بہت جلدی گزر گئے۔ واپسی پہ وہ اسی آبشار پہ رک گئے۔ سامنے پتھر کے پہاڑوں سے قدرتی طور پہ بہتے پانی کے نظارے بہت دل فریب تھے۔ ان کی شام کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ وہاں آبشار پہ بیٹھے ہوئے وہ دونوں ہی اپنی باتوں میں مگن تھے جب کسی کا ہاتھ مہرالنساء کے کندھے پہ بڑی سختی سے پڑا۔ اس کے کندھے کو جکڑ چکا تھا۔ سب سے پہلے تو ذکی کو مہرالنساء کے کندھے پہ ایک مردانہ ہاتھ دیکھ کے جھٹکا سا لگا۔ مہرالنساء اور ذکی دونوں نے بیک وقت پلٹ کے اس شخص کو دیکھا، جسے دیکھ کے مہرالنساء اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ فاضل 2 دن سے گھر میں ہی اپنے کمرے میں بند تھا۔ جس ماضی کو وہ بھولنا چاہتا تھا، یسریٰ نے اسے وہی یاد دلا دیا تھا۔
شرمینہ سے پہلی ملاقات فاضل کی اسی کے کالج میں ہوئی تھی۔ اپنے کسی ڈرامے کی پروموشن کے لیے ان کی ٹیم ایک گرلز کالج گئی تھی۔ وہاں سجیلا بھی فاضل کے ساتھ تھی، لیکن چونکہ وہ لڑکیوں کا کالج تھا تو فاضل کے پیچھے اس کی پرستار لڑکیوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ کوئی آٹوگراف کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی، کوئی دوپٹے کا کونا۔ وہ بس مسکراتے ہوئے اپنے سائن ہی کر رہا تھا جب اس ہجوم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک لڑکی بمشکل اس تک پہنچی۔ شاید وہ فاضل کو اتنا یاد بھی نہ رہتی اگر وہ اپنی تصویر اس کی طرف نہ بڑھاتی۔ سنیے، اس پہ اپنا آٹوگراف دے دیں۔ اس لڑکی نے اپنی یونیفارم میں کھینچی ہوئی تصویر آگے کی۔ فاضل نے اس کی تصویر پکڑ لی، سوچا کہ شاید اپنی تصویر پہ اس کا آٹوگراف دکھا کے وہ اپنی سہیلیوں کو دکھانا چاہتی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سائن کرتا، اس لڑکی نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ سنیے، اس پہ اپنے سائن مت کیجیے گا۔ اس لڑکی کی یہ فرمائش بھی کچھ عجیب سی تھی۔ تو اور کیا لکھوں؟ مسز فاضل۔ اس لڑکی کی عجیب و غریب سی فرمائش سن کے فاضل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ سفید یونیفارم پہنے، معصوم سے چہرے پہ اس کی خوشی کے جوش سے چمکتی ہوئی آنکھیں اور مسکرانے سے چہرے پہ پڑتا واضح ہوتا ڈمپل اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دیکھیں، یہ میں نہیں لکھ سکتا، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، فاضل نے سجیلا کی طرف آنکھ ونک کر کے مذاق میں کہا، کیونکہ جس ڈرامے کی پروموشن کے لیے وہ لوگ آئے تھے اس میں فاضل کی بیوی کا کردار سجیلا ہی ادا کر رہی تھی۔ فاضل کے مذاق پہ سجیلا سمیت سب لڑکیاں ہی ہنسنے لگیں۔ لکھ دیں نا پلیز، آپ کو بھلا کیا فرق پڑے گا؟ بس مجھے خوشی ہوگی اور میں یہ ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گی۔ آپ کو نہیں پتہ میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں، وہ لڑکی لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ فاضل نے اس کے ہاتھ سے اس کی تصویر لیتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمام عمر یہ تصویر وہ لڑکی نہیں بلکہ وہ اپنے پاس کسی یاد کی طرح سنبھال کے رکھے گا۔ مسز فاضل، یہ لکھ کے فاضل نے وہ تصویر اس لڑکی کو واپس کر دی۔ اس لڑکی نے خوشی سے اپنی تصویر کو چوما اور اس ہجوم سے باہر نکل گئی۔ ایک دم ہی وہ فاضل کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن چند ثانیے کے لیے فاضل کی نظریں اسی کی متلاشی رہیں، پھر وہ دوبارہ سے آٹوگراف دینے میں مصروف ہو گیا۔ گھڑی کے 12 بجنے کے الارم نے فاضل کو ماضی سے حال میں کھینچا۔ جب ہوش آئی تو آنکھیں نم تھیں۔ آنکھوں کے سامنے شرمینہ کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ اس سے آخری ملاقات یاد آنے لگی، کیسے بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ شخص انسان نہیں ہے فاضل، وہ بہت سخت مزاج ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں کل ہی تمہارے گھر اپنی والدہ کو لے کے آؤں گا، تمہاری امی کو سمجھاؤں گا، ان سے بات کروں گا، وہ مجھے انکار نہیں کر پائیں گی۔ نہیں نہیں نہیں، تم نہیں آنا۔ وہ شرمینہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کے منہ سے لفظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیوں بڑی بدحواسی میں اٹھ کے جانے لگی۔ جا کہاں رہی ہو؟ میری بات سنو شرمینہ، میں فون پہ بات کروں گی، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ فاضل اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سامنے رکھی اسی کتاب کے پاس پہنچ کے اسے کھولا۔ سامنے ہی شرمینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تصویر بول رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ فاضل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ فاضل دوسرے ہی دن یسریٰ کے گھر چلا گیا تھا۔ سوچ چکا تھا کہ اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ یسریٰ بھی چپ چپ سی تھی۔ دروازے پہ دستک دی تو یسریٰ نے دروازہ کھولا۔ فاضل کو اپنے فلیٹ کے مین دروازے پہ دیکھ کے اپنا رخ بدل گئی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی، فاضل نے بہت دھیما لہجہ اپنایا تھا۔ یسریٰ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اندر داخل ہو کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ چائے بناؤں یا ٹھنڈا لوگے؟ یسریٰ کا لہجہ روکھا سا تھا، آنکھیں بھی روئی روئی متورم سی تھیں۔ شاید عورت اس مرد کے دل پہ صرف اپنا راج چاہتی ہے جسے شوہر کا درجہ دینا چاہتی ہے۔ ایک فطری سی بات تھی، یسریٰ اپنی جگہ ٹھیک ہی تھی، اس لیے اتنے بگڑے ہوئے موڈ پہ بھی مہمان نوازی نبھا رہی تھی۔ شوٹنگ کے علاوہ وہ فاضل سے بالکل بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ وہ بھی چپ تھا، لیکن آج وہ سب کچھ بتانے کے ارادے سے آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہاں بیٹھ جاؤ میرے سامنے،
میں تمہیں شرمینہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تم اپنے فیصلے کے لیے آزاد ہو یسریٰ۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ شرمینہ میرے دل میں تھی، ہے اور شاید کبھی نکل نہیں سکتی۔ اس کا ایک الگ مقام ہے، وہ میرے لیے ایک خوبصورت یاد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے میرے دل میں بہت محبت ہے۔ تمہیں کبھی یہ نہیں لگے گا یسریٰ کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت کبھی کم ہوئی ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے دل میں صرف تم ہی تم رہو تو ابھی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ شاید تمہارے میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد کبھی ایسا ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرمینہ کی جگہ اپنی جگہ قائم رہے۔ میں تمہیں جھوٹا دلاسا ہرگز نہیں دوں گا۔ فاضل بہت سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ یسریٰ اس کے سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی، لیکن فاضل سے کوئی سوال نہیں کیا۔ فاضل نے خود ہی شرمینہ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں اپنے ایک ڈرامے کی پروموشن کے لیے شرمینہ کے کالج گیا تھا۔ وہاں میری پہلی دفعہ شرمینہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے اپنی وہ تصویر مجھے دی تھی جو تم نے میری کتاب میں دیکھی تھی، جس پہ مسز فاضل لکھا ہے۔ اس نے آٹوگراف لینے کے بجائے یہ فرمائش کی تھی کہ میں اس کی تصویر پہ مسز فاضل لکھ دوں۔ اس وقت بھلا مجھے ان باتوں سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اکثر لڑکیاں ایسے خواب دیکھتی ہیں، اس لیے میں نے لکھ دیا، اس پہ اپنا سائن بھی کر دیا۔ شرمینہ سے اگلی ملاقات میری ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ ہم سب دوست مل کے وہاں گئے تھے، جبکہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں لنچ کرنے آئی تھی۔ میرے سب دوست میرے یونیورسٹی فرینڈز تھے۔ ہم لنچ کر چکے تھے جب شرمینہ اپنی دوستوں کے ہمراہ میرے پاس آ کے پوچھنے لگی کہ میں نے اسے پہچانا یا نہیں۔ مجھے وہ یاد تھی بھی نہیں۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں زندگی میں فینس کے نام پہ آتی جاتی رہتی ہیں، کہاں کچھ یاد رہتا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ لگا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے پرس میں سے وہی تصویر مجھے نکال کے دکھائی تو مجھے یاد آ گیا۔ میرے دوست کھانا کھا کے جا چکے تھے، اس لیے شرمینہ اور اس کی دوستیں میرے ہی ٹیبل پہ بیٹھ گئیں۔ مجھ سے باتیں کرنے لگیں، لیکن وہ بس مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بات کیوں نہیں کر رہی، حالانکہ وہ بھی مجھ سے میرے نئے آنے والے ڈرامے کے متعلق یا میری پسند ناپسند کے متعلق کچھ بھی پوچھ سکتی تھی، جیسے اس کی دوستیں پوچھ رہی تھیں، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے چہرے پہ، نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھنے لگتا تھا۔ اس کی سب فرینڈز نے میرے ساتھ مل کر چائے پی تھی۔ اس کے بعد میں نے جانے کے لیے اجازت مانگی، تب وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی اپنا نمبر دیں گے مجھے؟ میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، بس کبھی کبھی بات کر لیا کروں گی، آئی پرومس۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ پہلے ہی وضاحت دینے لگی۔ میں نے ایک ٹیشو ٹیبل سے اٹھایا اور اپنا نمبر اسے لکھ کے دے دیا۔ اسی رات اس کی کال بھی آ گئی، لیکن بہت مختصر سی بات ہوئی۔ اس لڑکی میں بس 2 ہی چیزیں تھیں، ایک حد درجہ معصومیت اور ایک لوگوں سے نا آشنائی۔ میں کسی امیر باپ کی اولاد تو تھا نہیں جو اپنے ایکٹر ہونے پہ غرور کرتا، نہ ہی میں کوئی جدی پشتی اداکار تھا کہ مجھے اس بات کا زیادہ گھمنڈ ہوتا۔ عام سی فیملی سے اٹھ کے سوشل میڈیا تک پہنچا تھا۔ کچھ میرے مزاج میں مڈل کلاس کا رنگ باقی تھا، اس لیے بہت جلدی میری شرمینہ سے دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی، خیالی سی باتیں کرتی تھی، تصورات میں جینے والی لڑکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی مجھے اردو اور انگلش لٹریچر میں بہت دلچسپی تھی، لیکن مجھے مجبوراً میڈیکل لینا پڑا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجبوراً کیوں لینا پڑا؟ امی ابا کی وجہ سے؟ تو کہنے لگی نہیں، میرا منقوہہ ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، مجھے میڈیکل بالکل پسند نہیں ہے، مجھے تو شاعری پسند ہے۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی کسی شخص کے نکاح میں ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی پہ ہر بات مسلط کی جائے؟ انسان کو وہی پڑھنا چاہیے جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہی بات میں نے شرمینہ سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی کوئی رائٹر دوست اسے یہی کہتی ہے۔ پھر یہ بھی کہنے لگی کہ اسے اپنا شوہر جس سے اس کا صرف نکاح ہوا ہے وہ اس سے بہت ڈرتی ہے،
اس کے اسکیچ بھی بناتی ہے، اس پہ محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن اندر سے اسے چاہتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہنے لگی کہ وہ نکاح کے لیے راضی بھی نہیں تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب والدین نے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ جب بھی اپنے شوہر کے آنے کے بارے میں سوچتی ہے تو ڈر جاتی ہے، اور پھر اس کی کوئی دوست ہے جو اسے یہی کہتی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ ہمیشہ اپنا حکم مسلط کرتا رہے گا۔ یہ باتیں اسے خوفزدہ کرتی ہیں۔ وہ پوری پوری رات ان باتوں کو سوچ کے سو نہیں پاتی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی جو میرا ہر فیصلہ خود کرے۔ پتہ ہے فاضل، مجھے تو قیدی پرندے دیکھ کے بھی ان کی بے بسی پہ رونا آ جاتا ہے۔ تو پھر میں کیسے ایک ایسی زندگی گزاروں جو قید کی طرح لگنے لگے؟ مجھے حازم جیسے شوہر نہیں پسند جو ہر بات بیوی پہ مسلط کرے۔ مجھے آپ جیسے شوہر پسند ہے۔ اس کی بے محل بات پہ میں اچنبھے میں آ گیا۔ مجھے تم جانتی کتنا ہو۔ مجھے تو اس کی بات سن کے حیرت ہوئی تھی۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی فاضل، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کے سارے انٹرویوز پڑھتی آئی ہوں، آپ کی پسند ناپسند مجھے سب معلوم ہے، آپ کس مزاج کے ہیں، آپ بہت ہنس مکھ ہیں، بات بات پہ سامنے والے کو ہنسانے کا ہنر جانتے ہیں، کسی دوست جیسے ہیں۔ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، شاید میرے ہر انٹرویو کو کئی بار دیکھتی تھی یا پڑھتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی وہ اچھی لگنے لگی۔ کبھی کبھی کسی چھوٹے معصوم بچے جیسی باتیں کرتی تھی۔ اسے تتلیاں دیکھنے کا شوق تھا، پکڑنے کا نہیں۔ اسے پرندے آسمان میں اڑتے دیکھ کے آزادی کا احساس ہوتا تھا۔ بند پنجروں میں قید پرندے دیکھ کے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ زبردستی خود کو اپنے شوہر سے محبت کرنے کے لیے آمادہ کرتی تھی، لیکن کر نہیں پاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شخص اس کے اعصاب پہ کسی حاکم کی طرح سے مسلط رہنے کی کوشش کرتا تھا، اسی لیے وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی نہیں بن سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس دن وہ چپ کی چپ رہ گئی، بلکہ فون ہی بند کر دیا۔ 2 دن تک اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ مجھے اس کے فون کا انتظار تھا۔ میں نے اسے کئی بار کال بھی کی لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ 2 دن بعد اس نے میرا فون اٹھایا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے تو مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ مجھے آپ جیسے لوگ پسند تھے اور آپ ان میں سب سے زیادہ پسند تھے، اور اب جب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو بھی میں پسند ہوں تو مجھے حازم بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں شرمینہ سے بس چند بار ہی ملا تھا۔ پہلی بار جب ملا تھا تو وہ حد درجہ نروس تھی، دوسری بار تو اسی نے مجھے بلایا تھا۔ کہنے لگی کہ میرا منکوہا اچانک سے آ گیا ہے اور اپنے ساتھ باہر لے جانے کی ضد کر رہا ہے۔ میں نے شرمینہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو سچ بتا دو۔ اس نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا، لیکن یہ سب سن کے اس کی والدہ خود بھی ڈر گئی۔ کہنے لگیں کہ اگر تم نے حازم سے کچھ بھی کہا تو وہ قیامت کھڑی کر دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ حازم کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو کیسے؟ شرمینہ خود بھی پریشان تھی۔ کچھ اس کی دوست کی لکھی جانے والی کہانیوں نے اسے سخت مزاج لوگوں سے خوفزدہ کیا تھا، کچھ اس کی اسی دوست کی باتوں نے، اور تیسرا شاید میں تھا جو اس سے محبت کا اظہار کر کے اسے نئے خواب دکھا گیا۔ وہ لوگ ذمہ دار تھے، ان کے ہاں عورت کو طلاق کے بجائے سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ پھر اس کا شوہر اسے شادی کی جلدی بھی مچا رہا تھا۔ وہ چاروں طرف سے پریشان تھی۔ مجھ سے آخری ملاقات کرنے جب آئی تھی تو وہ تصویر مجھے دے گئی تھی۔ کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے دل میں رکھیں، مجھ سے محبت کرتے رہیں، مجھے کبھی بھی بھولیے گا مت فاضل۔ ایک ہی تو خواہش کی تھی اس نے مجھ سے، میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ فاضل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یسریٰ کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ بس یسریٰ، میں نے اسے ایک بات غلط کہہ دی، اس سے بالکل غیر ارادی طور پہ۔ میں نے اس سے اس کی جان مانگ لی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سچ میں، یہ کہہ کے اس کے آنسوؤں میں تیزی آئی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ شرمینہ میری خاطر کیا کر سکتی ہو؟ کہنے لگی آپ بتاؤ۔ میں نے کہا شرمینہ میرے علاوہ کسی اور کی مت ہونا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا بس میں نے یہ غلطی کر دی یسریٰ، مجھے نہیں پتا تھا وہ دیوانی لڑکی میری خاطر اپنی جان دے دے گی۔ پہلی بار یسریٰ نے فاضل کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ باقی باتیں فاضل نے روتے ہوئے کی تھیں۔ جب میں نے اس کی خودکشی کی خبر سنی تو میں سہ نہیں پایا، بہت رویا، بہت بیمار رہنے لگا۔ میرا جی چاہا کہ خود کو ختم کر لوں، لیکن میرے مر جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنی ماں اور بہن کو جیتے جی مار دیتا۔ مجھ سے چاہ کے بھی یہ نہیں ہو پایا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی بھی اس کے زخم تازہ ہوں۔ پھر کہنے لگا کم عمری میں بچیوں کا اپنی مرضی سے نکاح کرنا میرے خیال سے ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر والدین نے انہیں اپنی پسند سے بیاہنا ہی ہے تو پہلے اپنی بیٹی کے مزاج کو سمجھیں، وہ کس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتی ہے، وہ اپنے کزن کے مزاج کے ساتھ گزارا کر بھی پائے گی کہ نہیں۔ یسریٰ اسے یوں روتا دیکھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، سامنے ٹیبل پہ رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کے اس کی طرف بڑھایا۔ فاضل خود پہ ضبط کر چکا تھا، اپنے آنسو پونچھ کے یسریٰ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پی لیا۔ کچھ پل خاموشی میں گزر گئے۔ فاضل اب کچھ سنبھل گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی فرمائش کی تھی یسریٰ، میں اس سے محبت کرتا رہوں۔ اب تم بتاؤ تمہیں میں ایسے قبول ہوں یا نہیں؟ یسریٰ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مہر النساء کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے سامنے حازم کھڑا تھا اور وہ بھی بہت غصے میں۔ ہے مسٹر، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف؟ ذکی نے فوراً سے پہلے حازم کا ہاتھ مہر النساء کے کندھے سے پیچھے کیا۔ مہر النساء فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی رنگت پل میں سفید لٹھے کی مانند ہوئی تھی۔ ذکی بھی کھڑا ہو گیا۔ حازم تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وائف؟ وہ حیرت سے بولا۔ مہر النساء خوف سے ذکی کے پیچھے چھپ گئی۔ ذکی اب بھی حازم کو گھور رہا تھا۔ ذکی پلیز یہاں سے واپس چلے۔ مہر النساء کی تو جان لبوں پہ آئی تھی۔ حازم کو سامنے دیکھ کے وہ گھبرا سی گئی تھی۔ مہر النساء یہ کون ہے شخص، اور یہ تمہیں وائف کیوں کہہ رہا ہے؟ حازم ذکی کو نظر انداز کیے مہر النساء سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرا کے ذکی کے پیچھے مکمل طور پہ جا چھپی۔ ذکی کی کمر سے جا لگی، لرز رہی تھی، دل کی دھڑکنیں خوف سے حلق کو آنے کو تھیں۔ کون ہو تم اور مہر النساء کو کیسے جانتے ہو؟ ذکی پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہا تھا، چہرہ بالکل اجنبی سا تھا۔ میں تو اس کا سب کچھ ہوں، یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے مسٹر کہ تم کون ہو اور میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ حازم نے درشتگی سے پوچھا۔ ذکی کو یہ سنتے ہی تاؤ سا چڑھ گیا۔ اس نے حازم کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ذکی اشتعال میں آ کے بولا۔ حازم نے اپنا گریبان اس سے چھڑوانا چاہا، غصے میں وہ بھی بہت تھا۔ گریبان چھوڑ کے بات کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ حازم دانت پیستے ہوئے ذکی کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظر پیچھے ذکی کے ساتھ لگی مہر النساء پہ پڑی تو اسے یوں ذکی کی پناہ میں دیکھ کے آگ سی لگ گئی اس کے اندر۔ ذکی چھوڑو اسے، یہاں سے چلو۔ مہر النساء بری طرح سے کانپ رہی تھی، ہونٹ تک اس کے سفید پڑ چکے تھے۔ ذکی نے حازم کا گریبان چھوڑ دیا۔ جیسے ہی مہر النساء کو اپنے ساتھ لگائے وہ وہاں سے جانے لگا، حازم نے مہر النساء کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب پوری قوت سے کھینچا۔ پل میں وہ ذکی سے جدا ہوئی۔ حازم اب مہر النساء کی آنکھیں اپنی سرخ آنکھوں میں ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ مہر النساء یہ تو سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حازم مہر النساء سے کچھ پوچھتا، ذکی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہاں موجود لوگ جو پکنک کی غرض سے آئے تھے سب انہیں دیکھنے لگے۔ اچھا خاصا تماشا سا لگ گیا۔ حازم بھی اب ذکی سے مقابلہ کرنے لگا۔ مہر النساء تو ہونک بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔
بہت سے نوجوان آئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے انہیں پیچھے کیا۔ دونوں اپنی جگہ بپھرے ہوئے تھے۔ مہر النساء ذکی کے پاس آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے وہاں سے لے جانے لگی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ کم بخت، بے غیرت، مر جاتا آج میرے ہاتھوں سے، ذکی اپنے ناک سے نکلنے والے خون کو اپنی شرٹ سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہر النساء تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ باقی کا راستہ مہر النساء کا آنسو بہاتے ہوئے گزرا تھا۔ ہوٹل میں آ کے ذکی نے مہر النساء سے پوچھا، مہر کیا تم جانتی تھیں اسے؟ وہ کیوں تمہیں اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ حازم ابھی تک میڈیا پہ مہر النساء کے شوہر کے طور پہ خود نہیں آیا تھا، اس لیے کسی نے حازم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت مہر النساء خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ ذکی بھی غصے میں تھا، شاید حازم کا نام سن کے ہی کیا کر بیٹھتا۔ وہ پہلے ہی حازم کے اچانک سے سامنے آ جانے پہ خوفزدہ تھی، ابھی تک یہ سوچنے کی کنڈیشن میں نہیں آئی تھی کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے مہر، تمہارا نام کیسے جانتا تھا وہ؟ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، ذکی سے کچھ بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، شاید کوئی آوارہ قسم کا پرستار ہوگا، جھوٹ بول رہا تھا جو بھی کہہ رہا تھا۔ مہر النساء کی بدحواسی اور بتدریج رونے پہ ذکی چپ سا ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، آئندہ اگر مجھے دکھ بھی گیا تو چھوڑوں گا نہیں اسے۔ واپسی کی فلائٹ کا وقت بھی قریب ہو رہا تھا۔ ذکی نے خود پہ ضبط کیا، واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ کراچی پہنچ کے مہر النساء کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ ذکی کا موڈ بہت بگڑا ہوا تھا، کھانے کے دوران بھی وہ سنجیدہ ہی تھا۔ پہلی بار نوالا بنا کے مہر النساء نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ذکی یہ دیکھ کے زبردستی مسکرایا، شاید مہر النساء کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ذکی پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لیں، مجھے کل سے اپنا گھر اپنا نہیں لگ رہا۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ میں آئندہ باہر ہی نہیں نکلوں گی۔ مہر النساء کی بات پہ اس نے برجستہ کہا، کیوں باہر نہیں نکلو گی؟ ایسے آوارہ لوگوں کی وجہ سے تم خود کو کیوں قید کرو گی؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ فطری سی بات ہے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی مرد کی غیرت ہوتی ہیں، اس لیے ان کے لیے ہر شخص ہی پوزیسو سا ہو جاتا ہے۔ ذکی اب خود کو نارمل کرنے لگا تھا، مہر النساء کے ساتھ دوبارہ سے ویسے ہی رہنے لگا تھا، لیکن یہ سب کچھ شاید 2 دن ہی چل سکا۔ ایک دن صبح ایک لیٹر ذکی کے نام پہ آیا۔ مہر النساء سو رہی تھی جب ذکی نے وہ لیٹر ریسیو کیا اور کھول کے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حازم نے جب سے وہ خواب دیکھا تھا جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو مہر النساء کو کسی اور کی باہوں میں دیکھ کے بدحواسی سے اٹھ بیٹھتا۔ جب دل کی بے قراریوں نے چین نہ لینے دیا تو وہ واپس پاکستان آ گیا، لیکن مہر النساء سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ کاغان کی وادیوں میں چلا گیا۔ آنسو جھیل دیکھ کے مہر النساء کی یاد آنے لگی۔ واپسی میں وہ اسلام آباد پہنچ کر انگوری کی آبشار کے پاس سے گزر رہا تھا جب مہر النساء پہ نظر پڑتے ہی اس کی گاڑی کو بریک لگی۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا کہ وہ سچ میں مہر النساء ہے، لیکن وہ وہی تھی، اس لیے گاڑی کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا اور خود اس کے پاس چلا گیا۔ اس کی نظر ذکی پہ اس وقت پڑی جب وہ مہر النساء کے بالکل عقب میں پہنچا، ورنہ مہر النساء سے وہ نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی خواب بن کے غائب نہ ہو جائے۔ لیکن مہر النساء کو ذکی کے پہلو میں دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے مہر النساء کے کندھے کو سختی سے جکڑا اور اس کے بعد جو تماشا لگا حازم سے کہاں برداشت تھا، اس لیے اس نے ساری انفارمیشن نکلوائی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ مہر النساء نے کسی ڈائریکٹر سے شادی کی ہے، حازم کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، اس لیے ایک لیٹر وہ ذکی کے گھر بھیج چکا تھا۔